السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کوئی ایک ایسا دن نہیں ہے جس دن سپریم کورٹ سے کوئی بڑی خبر، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ سامنے نہ آئے۔ وہ دھاندلی کیس جو اس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، جس کو پچھلے 10 ماہ سے سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیا گیا، یعنی 8 فروری والے دن جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی، 8 فروری کے بعد سپریم کورٹ میں اس دھاندلی سے متعلقہ جتنی بھی درخواستیں آئیں، کسی ایک درخواست کو قاضی صاحب نے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہونے دیا۔ تمام تر درخواستوں کو قاضی صاحب دباتے رہے۔ کل میں نے آپ کو خبر دی کہ سپریم کورٹ میں انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کیس کی سماعت شروع ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بن چکا ہے۔ کل سے لے کر اب تک یہ خبریں گردش کرتی رہیں کہ یہ گیم چینجر سماعت ہوگی۔ آج دھاندلی کیس میں اچانک ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے پچھلے چند گھنٹوں میں باقاعدہ دوڑیں لگوائی ہیں۔ جسٹس شاہد وحید جو سپریم کورٹ میں اس وقت سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں، ان کے حوالے سے بھی اہم تفصیلات آ چکی ہیں۔ بہرحال اس پر بات کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت دھاندلی سے متعلقہ کیس حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے 10 ماہ اس سے متعلقہ کسی کیس کی سماعت سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی، کیونکہ قاضی صاحب کسی صورت دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت مقرر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کل سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ بنا، جس کی سربراہی اطہر من اللہ کو ملی۔ اس بینچ میں جسٹس عرفان سعادت اور جسٹس عقیل عباسی تھے۔ میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو ان تینوں ججز کے حوالے سے تفصیلات بتائیں کہ ان کا ماضی انتخابات کے حوالے سے ان کا رویہ کیا تھا، ریمارکس کیا تھے۔ مثلاً اطہر من اللہ جو مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران متعدد بار کہہ چکے کہ انتخابات میں دھاندلی والا معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے سب سے پہلے آنا چاہیے۔ اگر انتخابات میں دھاندلی والے معاملے کی تحقیقات ہو جائیں تو مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ پھر جسٹس عرفان سعادت خان جو ان 8 ججز میں شامل ہیں جنہوں نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کا فیصلہ دیا۔ عقیل عباسی سندھ ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کر آئے۔ عقیل عباسی نے الیکشن ٹریبیونل والے کیس میں الیکشن کمیشن کے وکلاء کو شٹ اپ کال دی تھی کہ اگر میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا تو میں کسی بھی صورت الیکشن کمیشن کو یہ اجازت نہ دیتا کہ وہ الیکشن ٹریبیونل میں اپنی مرضی کے ججز شامل کریں۔ یعنی یہ تینوں آزاد انڈیپینڈنٹ اپنے حلف پر چلنے والے ججز ہیں۔ ایک آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ کل جب سپریم کورٹ میں یہ 3 رکنی بینچ بنا، خاص طور پر جب بینچ کی سربراہی اطہر من اللہ کو دی گئی، جو بلوچستان کے 3 صوبائی حلقوں میں دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت کرے گا، یہ سماعت ٹریبیونل کے فیصلوں کے خلاف اپیل سے متعلق ہونی تھی۔ یعنی ٹریبیونلز نے آلریڈی وہ تینوں سیٹوں پر فارم 47 والوں کو جتوا دیا۔ جو اصل جیتنے والے امیدوار تھے، جو اصل فارم 45 والے جیتے ہوئے امیدوار تھے، انہوں نے ٹریبیونل کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ کل سے لے کر اب تک مجھ سمیت سبھی حیران تھے کہ کیسے اطہر من اللہ ایک شاندار جج جن کا پچھلا 8-9 ماہ کا ہر کیس کا فیصلہ، ہر کیس کی سماعت، ان کے ریمارکس بتاتے ہیں کہ یہ حکومت کسی صورت انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ جو بینچ بنے گا اس کی سربراہی اطہر من اللہ کو نہیں دے سکتی۔ یعنی حکومت اتنی بڑی غلطی کیسے کر رہی ہے؟ کل سے لے کر اب تک سبھی حیران تھے کہ یہ بہت بڑا بلنڈر حکومت نے کیا، کیونکہ حکومت کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ ہی یہ انتخابات ہیں اور یہ سب سے بڑا کیس ہے، اور حکومت اس کو کسی صورت سماعت کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہتی، اور جب مقرر ہوا تو وہ اطہر من اللہ کو مل گیا۔ اطہر من اللہ نے تو اس کیس کو اڑا کر پھینک دینا ہے۔ کل سے لے کر اب تک انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کیس کے بینچ پر بہت بات چیت ہوئی۔ 20 نومبر کو اس نے انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت کرنی ہے، اور 24 نومبر کو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی فائنل احتجاج کی کال کا اعلان کر چکی ہے۔ تو یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ 24 نومبر سے پہلے ہی عین ممکن ہے کہ 20 نومبر کو انتخابات میں دھاندلی والے اس کیس کی سماعت کے پہلے دن ہی اطہر من اللہ پورے انتخابات پر سوالیہ نشانات اٹھا دیں، سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بن جائے۔ یعنی پچھلے 12 سے 14 گھنٹوں میں انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کیس کے بینچ پر بات چیت ہوئی۔ آج اس دھاندلی کیس میں اچانک ایک بڑا فیصلہ کیا گیا۔ یعنی جو توقع کی جا رہی تھی حکومت سے، حکومت نے وہ کام سپریم کورٹ میں کیا، اور وہ یہ تھا کہ اطہر من اللہ کو اس بینچ کی سربراہی سے ہٹا دیا۔ اب آپ اطہر من اللہ کا خوف دیکھیں، آپ ایک آزاد جج کا خوف دیکھیں اس حکومت پر کتنا ہے۔ ویسے تو ایک طرف آئینی بینچ بنایا گیا جس میں اپنی مرضی کے ججز امین الدین خان، نعیم اختر افغان، جمال خان مندوخیل، مسرت ہلالی، حسن اظہر رضوی، یعنی سارے اپنی مرضی کے ججز حکومت نے شامل کیے۔
ایک آزاد جج، ایک انڈیپینڈنٹ آئین پر اپنے حلف پر چلنے والے جج کے سامنے دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت لگی تو پچھلے 24 گھنٹوں میں دوڑیں لگنا شروع ہو گئیں کہ یہ غلطی کس نے کی، بلنڈر کس طرح ہو گیا، کیونکہ حکومت نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ کیونکہ کیوں اطہر من اللہ کو کھیلنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کیا؟ اطہر من اللہ نے تو پہلے نہیں تو دوسری سماعت میں ہی اس کیس کو اڑا دینا تھا، اور پھر 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی، اس سے متعلق سپریم کورٹ کو فل کورٹ بینچ بنانے کا مطالبہ کر دینا تھا اور یہ فیصلہ دے دینا تھا، تو یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی، اس پورا پلان نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس وجہ سے آج یہ خبر آئی سپریم کورٹ سے کہ اچانک اطہر من اللہ کو اس بینچ کی سربراہی سے ہٹا دیا گیا۔ نہ صرف ہٹایا گیا بلکہ ان کو بینچ سے ہی نکال دیا گیا اور جسٹس شاہد وحید کو اس بینچ کی سربراہی دی گئی۔ اب شاہد وحید کا ماضی آپ کو پتہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ آتے ہیں، یعنی سینیورٹی لسٹ کے مطابق انہوں نے چیف جسٹس بھی بننا ہے۔ اب شاہد وحید کو اچانک اس بینچ کی سربراہی مل گئی تو سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کہ اطہر من اللہ نے کیا خود معذرت کر لی ہے اس بینچ کی سربراہی سے، یا اس بینچ میں بیٹھنے سے یا حکومت نے ہٹایا ہے، یا اچانک ان کو ہٹائے جانے کی کوئی اور وجوہات ہیں۔ اب اطہر من اللہ کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ اگر حکومت نے ان کو خود اس بینچ کی سربراہی سے نکالا ہے، یعنی دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت نہیں سننے دی، تو آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹے صرف انتظار کیجئے، آپ کو اطہر من اللہ کا جواب مل جائے گا۔ یعنی ان کا ماضی یہ کہتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے، وہ سپریم کورٹ کے ایسے جج ہیں جو فوراً رد عمل دیں گے، وہ سپریم کورٹ کے ایسے جج ہیں کہ اس نے ایک خط لکھ کر یا آفریدی سے بھی سوال پوچھ لینا ہے کہ مجھے کس وجہ سے اس بینچ سے ہٹایا گیا، وجوہات بتائی جائیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اطہر من اللہ نے خود انکار کر دیا ہو، یعنی یہ بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ پچھلے چند گھنٹوں میں یہ بینچ میں تبدیلی ہوئی تو ابھی تک کوئی خبر سامنے نہیں آ سکی اطہر من اللہ کو آخر کیوں ہٹایا گیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اطہر من اللہ نے مخصوص نشستوں والے کیس کی سماعت کے دوران پھر دیگر کئی جگہوں پر متعدد بار یہ کہا کہ انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کیس سب سے اہم کیس ہے جو سپریم کورٹ میں سب سے پہلے سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے۔ تو جو ان کے ویوز اور ریمارکس تھے یا جو اپنا مائنڈ انتخابات میں دھاندلی کے حوالے سے وہ کلیئر کر چکے تھے، اس وجہ سے خوف زدہ ہو کر حکومت نے ان کو اس بینچ کی سربراہی سے ہٹایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بینچ کی سربراہی سے ہٹایا جا سکتا تھا؟ یہ بینچ کی تشکیل کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس بینچ کی تشکیل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نہیں کی، کیونکہ یہ ایک ریویو پٹیشن تھی۔ ریویو پٹیشن پر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی بینچ کی تشکیل نہیں کرتی۔ اگر کوئی نیا کیس سماعت کے لیے مقرر ہونا ہو تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو منصور علی شاہ، امین الدین خان اور یحییٰ آفریدی پر مشتمل ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون سا جج کس بینچ کا حصہ ہوگا۔ تو ریویو پٹیشن میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب یا یحییٰ آفریدی نے جو ریویو پٹیشن اطہر من اللہ کے سپرد کی، اچانک اس میں راتوں رات تبدیلی کیسے ہوئی؟ ویسے تو مجھے کل سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ بینچ زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، کیونکہ اطہر من اللہ جب سے سپریم کورٹ میں آئے ہیں پہلی دفعہ ان کو کسی بینچ کی سربراہی ملی اور پہلی دفعہ ہی اتنا خطرناک کیس انہیں تھما دیا گیا، اتنا خوفناک کیس ان کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ اطہر من اللہ نے یہ پورا نظام لپیٹ دینا تھا۔ 8 فروری کے انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی، پھر تحریک انصاف نے جو 9 فروری کو سپریم کورٹ میں دھاندلی سے متعلقہ درخواست دائر کی، عین ممکن تھا کہ یحییٰ آفریدی اس بلوچستان کی تینوں اسمبلی کی سیٹوں کے ساتھ 9 فروری والے تحریک انصاف کی درخواست کو بھی لغو کر دیتے۔ وہ کہتے کہ چونکہ دھاندلی سے متعلقہ سپریم کورٹ میں 2-3 مختلف درخواستیں آلریڈی موجود ہیں، پینڈنگ ہیں پچھلے 8-9 ماہ سے، تو ان تمام تر درخواستوں کو کلیبوریٹ کر دیا جائے، پی ٹی آئی کو فریق بنا دیتے، حکومت کو فریق بنا دیتے، یعنی اگلے 5-6 دن کے اندر ہی ساری صورتحال بدل جانی تھی۔ لیکن اطہر من اللہ کو دھاندلی کیس سے اچانک ہٹایا گیا تو سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کم از کم اس بات کا یقین ہے کہ اطہر من اللہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ سپریم کورٹ میں بھی ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ شاہد وحید بھی آزاد جج ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، آئین پر اپنے حلف پر چلنے والے ہیں، لیکن جتنا خطرہ اطہر من اللہ کو اس بینچ کی سربراہی دینے سے حکومت کو ہو رہا تھا، وہ خطرہ شاہد وحید سے نہیں ہے۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ شاہد وحید انتخابات میں دھاندلی سے متعلقہ کیس کی سماعت میں کوئی حکومت کو فیور دیں گے، وہ بھی آزاد جج ہیں۔ ہاں، اطہر من اللہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایگریسو ہیں، انہوں نے انتخابات میں دھاندلی والے کیس میں حکومت کو اڑا دینا تھا، ایک فارم 45 مانگنا تھا۔ شاہد وحید تھوڑے سے دھیمے
لہجے کے جج ہیں وہ بہت اچھے، لیکن ہمیں اب کم از کم اس طرح کی ایگریسونیس نظر نہیں آئے گی دھاندلی والے کیس میں جو عطر من اللہ کے ہوتے ہوئے نظر آنی تھی۔ بہرحال 20 نومبر کو یہ انتہائی اہم کیس سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ 3 رکنی بینچ بیٹھے گا جس میں شاہد وحید کے ساتھ عرفان سعادت اور عقیل عباسی ہوں گے۔ یہ ججز بھی پہلے جو ہے وہ دھاندلی کے حوالے سے بول چکے ہیں اور سوالات اٹھا چکے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے تو پہلا سوال یہ اٹھانا تھا کہ الیکشن ٹریبیونلز جن کو آئین نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ انتخابات ختم ہونے کے 120 دن کے اندر آپ نے اس کیس کا فیصلہ سنانا ہے، اگر کوئی امیدوار آپ کے سامنے درخواست درج کرواتا ہے تو آج انتخابات ختم ہوئے 10 مہینے ہو چکے، یہ الیکشن ٹریبیونل کام کیا کر رہے ہیں اور انہوں نے کتنے فیصلے سنائے ہیں؟ تو عطر من اللہ نے تو یہاں سے شروع کرنا تھا، شاہد وحید وہاں سے شاید شروع نہ کر سکیں۔ بہرحال پھر بھی انتخابات میں دھاندلی والا بینچ نظر میں رہے گا اور سپریم کورٹ میں 20 نومبر کے بعد اس کیس کے حوالے سے بڑی خبریں، بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔